اور اگلا راستہ اور بڑا اہم راستہ ہے، جیسے میں نے کہا عنوان بہت طویل ہے، وقت ہوتا تو میں اس پہ بات کرتا، لیکن اشارے ہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی کسی فتنے کے بارے میں سنو تو آگے بڑھ کر یہ کوشش نہ کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے یہ فتنہ۔ لوگوں کے اندر تجسس کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک اور مزاج ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے ہر ایک چیز۔ اسلام کہتا ہے نہیں، فتنہ ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، کوئی غلط فکر ہے، کوئی نیا بدعتی کھڑا ہوا ہے، تمہارا طریقہ یہ نہیں کہ بھاگ کے جاؤ، دوڑ کر اس کی طرف جا کر تم اس کے بارے میں تحقیق کرو، نہیں، وہ اگر اس طرف ہے تو تم اس طرف، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے تو تمہارا مغرب کی طرف، وہ شمال میں ہے تو تم جنوب کی طرف، فتنوں سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا بھی فتنہ آئے گا کہ القاعد فیہا خیر من الماشی، بیٹھا ہوا آدمی چلنے والے آدمی سے بہتر ہوگا، اس میں زیادہ محفوظ رہے گا، چلنے والا آدمی دوڑنے والے آدمی سے زیادہ محفوظ رہے گا اس فتنے کے اندر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی، کہا کہ اس فتنے کی خاصیت ہی یہ ہوگی من استشرفہا استشرفتہ، جو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے گا یہ فتنہ اسے اچک لے گا۔ اور آج میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یوٹیوب کی اس دنیا کے اندر بڑے فتنے ہیں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں اللہ نے جو کچھ علم حاصل کرنے کی راہ پہ لگایا ہے، اس علم اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کی روشنی میں یوٹیوب کھولتے ہیں، دین کے نام پہ بات کرنے والوں کو اتنے فتنے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور کون؟ وہ جو نہ کوئی مستند عالم ہے نہ کچھ، بس لوگوں کو کسی کا انداز اچھا لگتا ہے، کسی کی گفتگو کرنے کا طریقہ اچھا لگتا ہے، کسی کی کوئی بات پسند آتی، آدمی شوق میں سنتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا منہج یہ تھا کہ وہ یہ بات معلوم کرتے تھے کہ کسی آدمی کی بات سننے سے پہلے یہ آدمی قابل بھروسہ ہے کہ نہیں۔ آج نوجوان نسل کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شبہات کے ایسے فتنے میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ یوٹیوب پر ایک مقرر ہے جس کی تقریریں آج کے زمانے میں نوجوان بہت سنتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آدمی صحابہ کے تعلق سے شبہات ظاہر کرتا ہے، اور آج نوجوان نسلوں میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو حضرت معاویہ کے بارے میں، حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں، دیگر صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، صحابہ کے حق میں گستاخی کرنے والا ہو گیا۔ یہ فتنہ، یہ شبہات کے فتنے، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے فتنے آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فتنوں سے دور لے کر جاؤ۔ بھائیوں، مختصر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی قابل بھروسہ نہیں، بدعتی ہے، یا پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گمراہی ہے، لوگ آج نوجوان کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلط ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی فلاں چیز اس کے پاس بڑی اچھی۔ سلف کا منہج یہ تھا، سلف صالحین میں سے بعض یہ کہتے تھے، بدعتی آدمی کہتا میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت، کہتے تو اگر سنانا چاہ رہا ہے قرآن کی آیت بھی سنانے کا ہم نہیں سنیں گے، تو اگر سنانا چاہ رہا ہے قرآن کی آیت بھی تیری طرف سے ہم نہیں سنیں گے۔ ان میں سے کسی نے کہا کیا ہے آیت ہی تو قرآن کی ایک آیت کا، ایک آیت نہیں آدھا کلمہ بھی تیری زبان سے نہیں سننا چاہوں گا۔ یہ فتنوں کے دروازے ہیں، ان پہ جا کے دستک نہ دو، اس لیے کہ جو آدمی دستک دے گا یہ فتنے اسے اچک لیں گے۔ اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھنے کی کوشش کرو، یہ ایک طریقہ۔ اور